تو سکون سے بیٹھیں, خدا کے واسطے سکون سے بیٹھیں. آپ لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ کسی خاتون کی, کسی صاحب کی تصاویر بنائیں. یہ جو تمغے ملے ہیں ان میں سے بعض تمغے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے پہلے خریداری کی تھی گرمیوں کے کپڑوں کی, اب اس نے خریداری کر لی ہے سردیوں کے کپڑوں کی, کہ جنگ ہو رہی ہے اپنے ہتھیاروں کو تیل لگا لیں. تو جاوید چودھری صاحب کو اس بنیاد پہ تمغہ ملا ہے, باقی تمغے ملے. عجیب و غریب مذاق ہے کہ یہ تو نوکری کر رہے ہیں, گریڈ 20 کے آفیسرز ہیں, نوکری کرنے والے. ان لوگوں کی کوئی حکمرانوں والی حیثیت تھوڑی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے, وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے. جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا, کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. ایک مریم نواز شریف صاحبہ نے بیان دیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پر. پی ٹی آئی والے سوشل میڈیا پر دے نیڈ ٹو بی ویری کاشس. جو مریم نواز شریف صاحبہ نے بیان دیا ہے, پاکستان تحریک انصاف والوں کو انتہائی درجے کے احتیاط کی ضرورت ہے. کیوں؟ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے یہ سچویشن رکھوں گا. دوسرا, یہ جو تمغے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے, باجوڑ کے حوالے سے بات کریں گے. بہت خوفناک وہاں سے ویڈیوز اور نعرے ہمیں سنائی دے رہے ہیں, اور اس ویڈیو میں ایک مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے پرانے بیان کی بات ہو رہی ہے, اس کی بھی بات کریں گے. سب سے پہلے تمغوں کی بات. یہ جو تمغے ملے ہیں ان میں سے بعض تمغے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے پہلے خریداری کی تھی گرمیوں کے کپڑوں کی, اب اس نے خریداری کر لی ہے سردیوں کے کپڑوں کی. مطلب جن کو 5 مہینے پہلے تمغے ملے تھے ان کو پھر تمغے دے دیے گئے. عامر الیاس رانا صاحب کو, منیب فاروق صاحب کو, جاوید چودھری صاحب کو, دیگر لوگ تھے, ان سب کو پھر تمغے دے دیے گئے. عجیب و غریب مذاق نظر آ رہا تھا. یعنی کیا ان 5 مہینوں کے عرصے میں ان لوگوں نے کر لیا؟ اور ایک کامن چیز ہے عمران خان کا, جو ان تمام لوگوں کی جانب سے عمران خان کے خلاف بات کرنا. عمران خان کا نام کامن ہے. اور دوسرا, حکومت کے لیے بات کرنا. یعنی کوئی انویسٹیگیٹو سٹوری ہے, کوئی بہت بڑی خبر ہے, کوئی بہت بڑی چیز ہے, کچھ نکال کے لے آئے یہ لوگ نہیں. ہاں, مجھے 3 تمغے جو تھے, 4 تمغے, وہ بڑے بہتر لگے اس پوری لسٹ میں. ایک, اس میں ندیم ملک صاحب, اپ رائٹ, آنیسٹ, زبردست صحافی, ان کو تمغہ ملا ہے. حامد میر صاحب کو تمغہ ملا ہے, بڑے بہادر صحافی. منصور علی خان صاحب سوشل میڈیا پر, یوٹیوب ویڈیوز میں, فیس بک ویڈیوز میں, یہ جو بھارت سے جنگ تھی, ہی پلیڈ اے رول, تو منصور علی خان صاحب کو تمغہ ملا ہے. وسیم بادامی صاحب میڈیا پر, بھارت سے جنگ میں ہی ڈڈ پلے اے رول, تو وسیم بادامی صاحب جو ہے وہ ویسے بھی بڑی حد تک نیوٹرل, تو وسیم بادامی صاحب کو تمغہ ملا ہے. یہ تمغوں میں مجھے بہتر تمغے لگے. باقی میری رائے یہ ہے, نام کیا لینا, لیکن جس طرح کے تمغے ملے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں کو پہلے گرمیوں کے کپڑے خریدوائے گئے تھے, اب ان کو خرید کر دے دیے گئے سردیوں کے کپڑے. جاوید چودھری صاحب کا تمغہ کیا ہے؟ یعنی جاوید چودھری صاحب نے ایک مشورہ دیا تھا کہ جنگ ہو رہی ہے اپنے ہتھیاروں کو تیل لگا لیں, تو جاوید چودھری صاحب کو اس بنیاد پہ تمغہ ملا ہے, باقی تمغے ملے. عجیب و غریب مذاق ہے. عمر فاروق ظہور, جس نے کہا تھا میں نے گھڑی خریدی ہے, فراگوگی مجھے گھڑی بیچ کر گئی ہے, کوئی ثبوت نہیں. یعنی میں پہلے بھی کہتا تھا کہ کیا پان کے کھوکے میں بیٹھا ہوا تھا جو فراگوگی آئی تھی. اتنا بڑا دفتر ہے آپ کا, ارب پتی آدمی آپ, اور آپ نے اتنی مہنگی گھڑی خریدی ہے. سلیم صافی صاحب نے وہ گھڑی چومی تھی, شاید سلیم صافی صاحب کو اس لیے تمغہ مل گیا ہو. تو کوئی ثبوت نہیں, کچھ نہیں. یہ بھی پتا چل گیا ثبوتوں کے ساتھ کہ فرا بی بی نے سفر ہی نہیں کیا دبئی کا. وہ کہہ رہے جی دبئی میں میرے دفتر آئی تھی, تو نکال کے لیا اس CCTV فوٹیج. جو جھوٹ بولے گئے. اور پھر عمر فاروق ظہور, جب پہلے بھی تمغہ ملا تھا دنیا نے خبر لگائی کہ یہ دنیا کو مطلوب ہے فراڈیا, مالی فراڈ میں مطلوب ہے, پاکستان میں تمغہ مل رہا ہے. ایک بار پھر پاکستان میں تمغہ مل گیا. تو عمران خان کے خلاف اگر کسی نے بات کی, یہ سسٹم اس کو تمغے دے رہا ہے. ایک اس پہ بات ہو رہی تھی. دوسرا, حامد میر صاحب پہ بڑی بات ہو رہی ہے کہ جب عاصم منیر صاحب کو تمغہ پہنایا جا رہا تھا تو اس وقت حامد میر صاحب نے منہ بنایا. آپ اگر یہ ویڈیو دیکھیں تو اتفاق تھا, حامد میر صاحب یہ یعنی اس طرف دیکھ کے جہاں عاصم منیر صاحب کو تمغہ دیا جا رہا ہے منہ نہیں بنا رہے تھے. کوئی ان سے کچھ بات کر رہا تھا, وہ اس کی طرف دیکھ کر اپنے فیشل ایکسپریشنز کے ذریعے کوئی ریئیکشن دے رہے تھے. یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ عاصم منیر صاحب کو تمغہ ملنے پر کوئی ریئیکشن دے رہے ہوں. تو عجیب و غریب کام تھا. بہرحال افواج پاکستان کو جو تمغے ملے ہیں ان کے افراد کو, وہ اس لیے ملے کہ پہلا موقع تھا بھارت سے اس لڑائی میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد, اللہ رب العزت کی مہربانی سے جو ملی ہمیں کامیابی, اس کے بعد پہلا موقع تھا تو عسکری شخصیات کو ایوارڈ ملے. لیکن باقی تو ایوارڈ عجیب و غریب کام ہے جو سیاستدانوں کو ملے. آپ لسٹ دیکھیں اور سوچیں کہ اس نے کیا کیا ہے, ان میں سے کسی نے بھی کیا کیا ہے. مطلب بلاول کو تمغہ بھی ملا, ابو کی پپی بھی مل گئی, یہ تمغے ملے ہمارے یہاں. اس کے بعد
مریم نواز شریف صاحبہ نے آج ایک تقریر کی اور کہا کہ سپہ سالار عاصم منیر صاحب جو میرے بھائی ہیں انہوں نے بھارت کے خلاف جنگ میں ایسی قیادت کی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی. میں کہہ رہا ہوں اس بیان پر پاکستان تحریک انصاف والوں کو سوشل میڈیا پر دے نیڈ ٹو بی ویری ویری کوشس، کیونکہ اس بیان پر آلریڈی کیا شروع ہوا ہے. یعنی ایک بیان ہے، مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بات کر دی ہے. ویسے بھی پاکستان سے باہر بیٹھے بعض لوگ ان دو شخصیات کے حوالے سے عجیب و غریب باتیں کرتے رہے ہیں، بہت زیادہ عجیب و غریب باتیں کی ہیں. اب جب یہ ہو گیا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب میرے بھائی ہیں سپہ سالار، تو ہوگا کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز، ناٹ دا پارٹی، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر پہلے بھی دونوں شخصیات کی اے آئی کے ذریعے عجیب و غریب تصاویر، واہیات تصاویر، بری تصاویر اور ویڈیوز بناتے رہے ہیں، بہت بری تصاویر. اب وہ اور بنائیں گے. اس بیان کے بعد عجیب و غریب پوسٹ شروع ہو گئی تھی، مزید کریں گے. جب آپ یہ کریں گے تو پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے لوگ، پہلے بھی اٹھائے گئے ہیں، لوگ اٹھائے جائیں گے، ان کو ٹریس کیا جائے گا. تو یہ جو آپ کر رہے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ نے کہہ دیا وہ میرے بھائی ہیں، تو سکون سے بیٹھیں، خدا کے واسطے سکون سے بیٹھیں. آپ لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ کسی خاتون کی، کسی صاحب کی تصاویر بنا کے سپورٹرز، یہ کوئی آفیشیل اکاؤنٹ سے نہیں ہوتا، اور آ کے شروع ہو جائیں کہ ان کے درمیان نہ جانے کیا ہے. عجیب واہیات کام ہے. تو نہ، بالکل نہیں کرنا یہ کام. اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. مطلب اس پر تو کوئی آپ پر کیس ویس بھی نہیں بنے گا، اس پر نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اور نتیجہ بھگتنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی نہ کریں. یہ آپ سے التماس ہے، ہاتھ جوڑ کے التماس ہے. اس کے بعد مشاہد اللہ خان صاحب کا ایک بیان وائرل ہو رہا ہے. مرحوم پہلے جب بات کرتے تھے، ہمیشہ وہ اشعار وغیرہ پڑھتے ہوئے بات کرتے تھے تو کہنا کہ مریم کا مطلب ہی لڑائی ہے، بغاوت ہے، بہادری ہے. اگر مریم مرہم ہے تو مریم لڑائی بھی ہے، جرت بھی ہے. وہ یہ باتیں کر رہے تھے. اور مریم جو ہے وہ باغی ہے، تو دشت ایثار میں کباب لاپا رکتا ہے. یہ اشعار پڑھتے ہوئے مشاہد اللہ خان صاحب مرحوم اللہ جنت نصیب کرے بات کر رہے تھے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ اگر حیات ہوتے تو مرحوم دیکھتے کہ وہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کا بیان تھا نا، وہ مجھے راستہ آتا ہے، پاور ٹاکس ٹو پاور، اور اس راستے پہ ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، بوٹ پالش کرنے پڑتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا پوری جماعت کو، کیا حالت ہوئی ہے پوری جماعت کی. جس طرح سے ہر شخص بتا دے گا کہ ان لوگوں نے ڈیل کی ہے، جس طرح سے ان لوگوں نے الیکشن لڑا ہے، جس طرح سے یہ لوگ اس وقت تانا سنتے ہیں. باقاعدہ طور پر وہ مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو نوکری کر رہے ہیں، گریڈ 20 کے آفیسرز ہیں، نوکری کرنے والے. ان لوگوں کی کوئی حکمرانوں والی حیثیت تھوڑی ہے. سوال ہو گیا محمد خان جنیجو سے کمپیریزن کا. انہوں نے کہا ان لوگوں کا کہاں کمپیریزن، یہ تمام کے تمام نوکری کرنے والے لوگ ہیں. تو ان لوگوں کی تو آواز نہیں نکل سکتی. یہ سویلین سپریمیسی کے جو نعرے لگاتے تھے وہ بھی ڈھکوسلا تھا، ڈرامے بازی تھی. تو اب یہ صاف ہو رہا ہے. کسی نے آج کے موقع پر مریم نواز شریف صاحبہ کی وہ تصویر بھی لگائی، اور اس کے ساتھ ساتھ مشاہد اللہ خان صاحب کا وہ بیان بھی لگایا. وہ جو تصویر تھی مجھے وہ رستہ پتہ ہے، اور مشاہد اللہ خان صاحب کا بیان، اور بتایا کہ یہ ہیں مریم نواز شریف صاحبہ سسٹم کے خلاف بغاوت کرنے والی. تو اب جو ان کی حالت ہے، نون لیگ صفایا ہو چکا ہے. جس وقت فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے، نون لیگ گون، ختم. کوئی کام نہیں کیا نون لیگ نے. اور یہ جو ہے نا کہ نون لیگ بسیں لے آئی، نون لیگ نے یہ کر دیا، مریم نواز یہ کر رہی ہیں. ہاؤسنگ کا تو میں نے آپ کو پورا اپنی ویڈیو کے ذریعے بتا دیا تھا کہ کیا حشر ہے. باقی یہ کاسمیٹک اقدامات ہیں. باہر نکلیں، لوگوں سے پوچھیں تو لوگ آپ کو آج بھی باہر نکل کر سڑکوں پر جلوس کی شکل میں، ریلی کی شکل میں عمران خان کی تصویر اٹھا کر سروے دے رہے ہیں، ریئل سروے. اور مقبولیت کا لٹمس پیپر ٹیسٹ، اصل ٹیسٹ عمران خان. اس ملک میں اگر کوئی فیمس ہے اور اس ملک میں اگر کوئی پاپولر ہے تو وہ ہے عمران خان. باقی کوئی سرکاری افسر، کوئی اس وقت عہدے پر بیٹھا ہوا شخص، کوئی سیاسی شخصیت، کوئی عمران خان کے مقابلے میں سٹینڈز نو چانس. یہ اس وقت کی بہت بڑی حقیقت ہے. یہ ہم سب کو یاد رہنا چاہیے. اس کے بعد باجوڑ آپریشن. دیکھیے باجوڑ میں جو آپریشن ہو رہا ہے، اب 24 علاقوں کی بات ہو رہی ہے باجوڑ کے، کہ ان میں مزید تیز آپریشن ہوگا. لوگوں سے کہا گیا ہے کہ گھر خالی کر دیں. باجوڑ میں جرگہ ہو رہا ہے، امن کے نعرے لگ رہے ہیں، اور جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں وہ نعرے بہت خوفناک ہیں.
जनाजे रख कर लोग नारे लगा रहे हैं अफवाज के खिलाफ, जो ऑपरेशन हो रहा है उसके खिलाफ, अमन के हक में। और वो ये पूछ रहे हैं कि हम जश्न आज़ादी मनाएं तो कैसे मनाएं। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या जश्न आज़ादी मनाने की हमारे पास कोई वजह है। हमारे घरों पर बम गिरे हैं, हमने लाशें उठाई हैं, क्या कोई वजह है कि हम जश्न आज़ादी मनाएं। एक ऐसा ज़िला जिसकी आबादी, मैं कुछ नंबर्स निकाल कर देख रहा था, खैबर पख्तूनख्वा में तो आबादी है 12,87,000, ऑलमोस्ट 13 लाख आबादी है। फिर उसके बाद बाजोड़ जो है उसके मुख्तलिफ इलाकों की आबादी क्या है, यह हमें पता चलता है। और इसका जो बॉर्डर है अफगानिस्तान से मिलने वाला, वो 50 किलोमीटर से जायद का, 52 किलोमीटर का बॉर्डर है जो अफगानिस्तान से मिलता है। पोरस इलाका है, वहां दूसरी साइड से एलिमेंट्स आते हैं, आकर वहां पर बस जाते हैं। उनसे कहा गया कि खाली कर दें ये इलाका, उन्होंने इलाका खाली करने से इनकार किया है। इसलिए ये तमाम की तमाम सूरत हाल है बाजोड़ की। और वहां पर जो नारे लग रहे हैं, हमारी अफवाज को, गंडापुर हुकूमत को, सबको समझना होगा कि इस सूरत हाल को हल करने का तरीका रिवायती तरीका नहीं है। मैंने पहले भी कहा, बार बार बाजोड़ में ऑपरेशन हुआ है। जो दहशतगर्द अनासिर हैं वो दहशतगर्द अनासिर अपरूट किए जाने चाहिए, नो वर्ड्स अबाउट इट। मतलब बिल्कुल इस पर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ही नहीं। फिर उसके बाद अमन होना चाहिए, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ही नहीं। लेकिन यहां ये अनासिर बार बार आकर बसे हैं, ये भी तो नाकामी है। ये कैसे बार बार आकर बसे हैं। और यहां पर ये जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ये हमने बार बार किए हैं। और इन ऑपरेशंस के नतीजे में हमने कुछ दिनों के लिए ये कहा है कि अमन आ गया, रिहैबिलिटेशन हो गई, रिकंस्ट्रक्शन हो गई, कोलैटरल डैमेज में शहरियों का जानी नुकसान हुआ, ये तमाम हमने देखा। और उसके बाद दोबारा हम कुछ अरसे के बाद किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी ना किसी इलाके में एक ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। टारगेटेड ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फुल फ्लैज ऑपरेशन, ये हमारे यहाँ सिचुएशन रही है, जो जाहिर है कि शहरियों के लिए, इस खित्ते के लिए किसी भी तौर पर फ़ायदेमंद नहीं है। क्योंकि जब खून बहता है तो वो बच्चों का खून बहता है, औरतों का खून बहता है, बुजुर्गों का खून बहता है, और बड़ा तकलीफ दे मंजर पेश करता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।